اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل ہم کلاس 7 کے اسلامیات کا جو مضمون ہے اس کے 7 لیکچرز ڈیلیور کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ان تمام لیکچرز کو سن کے اپنی نوٹ بکس کو مکمل کیا ہوگا، ان کے سوالات، مشقی سوالات کو بھی اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ آج ہمارا 8واں لیکچر ہے 8ویں ہفتے کا۔ ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک چونکہ تھوڑا بڑا سبق ہے، بڑا لیسن ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے 2 لیکچرز میں تقسیم کیا ہے۔ غزوہ تبوک ایک منفرد قسم کا غزوہ ہے باقی غزوات سے کئی لحاظ۔ ایک تو یہ کہ یہ غزوہ کوئی چند قبائل یا کسی ایک شہر یا کسی ایک علاقے کے لوگوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ 2 سلطنتوں کے درمیان تھا۔ ایک چھوٹی سی مدینہ کی سلطنت اور ایک آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والی روم کی سلطنت، جس کے ماتحت کئی ممالک پر مشتمل اس وقت کے صوبے جو کہ مملکت روم کے ساتھ تھے، کیسر روم کے ساتھ تھے، اس کے مملکت میں شامل تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست کا ٹکراؤ تھا، اور وہ ریاست کس حال میں تھی؟ قحط سالی تھی، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اشیاء میسر نہیں تھیں، کئی لوگ فاقوں پہ مجبور تھے، لیکن آدھی دنیا کی جو حکومت کرنے والی سلطنت کیسر روم کی سلطنت تھی، اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پس منظر غزوہ تبوک کا کچھ اس طرح سے ہے کہ چونکہ مسلمان عرب کی ریاست میں جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی جو ریاست تھی، ریاست مدینہ، یہ مستحکم ہو رہی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس سلطنت میں ڈے بائی ڈے، روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ کیسر روم نے اپنے ساتھ چند عرب قبائل کو ملا کر مسلمانوں کی اس صنعت کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی پوری کوشش کی، جس کے لیے اس نے شام میں ایک بہت بڑی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا، اور اس فوج کی جو تیاری تھی اس میں صرف روم ہی شامل نہیں تھا، بلکہ شام کو بھی شامل کیا گیا، اور بھی بہت سارے ممالک کے جو مختلف قبائل تھے
ان کو شامل کر لیا گیا۔ اب جو مدینہ میں آ کے شام کے لوگ تھے، تاجر تھے، سوداگر تھے، مدینہ میں آ کے روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل فروخت کر کے مال و دولت کما کے جایا کرتے تھے، کہ مسلمانوں کو بتایا کہ کیسر روم نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کی سلطنت کو تہس نہس کرنے کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے شام میں جمع کر رکھی ہے، اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر نبی گرامی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو فوج کی تیاری کے لیے جو ہے آرڈر فرمایا، جس کے حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ جو تبوک کا جو مقام ہے وہ مدینہ سے 14 منزل دور تھا۔ یہ غزوہ جو ہے سخت قحط کے تھا، طویل سفر تھا، گرم ہوا تھی، سواریوں کی کمی تھی، کھانے پینے کی گھروں میں بیٹھے کمی تھی، باہر لے کے کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس غزوے کا نام یا اس لشکر کا جو نام ہے جیش الاسرا، یعنی تنگی اور تنگ دستی کا لشکر کے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تنگ دست ہیں، مشکل حالات میں ہیں، جس وجہ سے جیش الاسرا اس لشکر کو کہا گیا۔ منافقوں نے بڑی چالیں چلیں اور جنگ میں لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلو تہی کا مظاہرہ کیا، جس وجہ سے ان کو بڑی ندامت اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور شرمندگی سے منہ چھپاتے پھرتے رہے، اور بعض نے مسلمانوں پہ تانے کسے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مذاق نہیں تو اور کیا۔ اس غزوہ میں چونکہ جو منافقین تھے ان کی بڑی ہزیمت ہوئی، بڑی ندامت ہوئی ان کی، وہ ان کے جو منافقت ہے وہ واضح ہو گئی، اس وجہ سے نا اس غزوہ کو غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اس نے رومیوں کی جو سلطنت تھی اس کو رسوا کیا، اور اصل میں مسلمانوں کی ریاست کے اندر جو سو کالڈ منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے روپ میں پھر رہے تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کیا، اور نبی گرامی علیہ السلام نے فائنلی صحابہ کرام سے کہا کہ اپنا اپنا چندہ مال جمع کرواؤ غزوہ کی تیاری کے لیے۔ حالات یہ ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 900 اونٹ اور اس کے علاوہ 200 اوقیہ چاندی اور 100 گھوڑے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کی ہے۔ بڑے مشکل حالات میں، بہت کٹھن حالات میں مسلمانوں کی جو لشکر تھا اس کی ضروریات، اس ہتھیاروں کی تیاری، اس کے علاوہ سواریوں کی تیاری، سواریوں کی خرید و فروخت، بہت سارے انتظامات کو کرنا پڑا، اور منافقین یہ سارے کا سارا جو منظر ہے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے، اور ان آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ندامت کا سامنا بھی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی یاری قحط سالی میں، مشکل حالات میں اس کی تیاری کو دیکھ کے جلتے بھی رہے۔ عزیز طلباء، ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ غزوہ تبوک کے حصے پر مشتمل ہے، جس میں ہم اس حصے تک آئے ہیں کہ جہاں تک ابھی تک جو لشکر ہے مسلمانوں کا وہ اپنی منزل کی طرف چلا نہیں ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور غزوہ تبوک کے سلسلے میں نبی گرامی علیہ السلام 30,000 کا لشکر تیار کیا ہے، اور بقیہ کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں ڈسکس ہوں گے۔ ہم اس لیکچر سے متعلقہ جو ہمارے پاس سوال و جواب ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، غزوہ تبوک کا مختصر تعارف ذکر کریں۔ غزوہ تبوک کا چونکہ مختصر تعارف پہلے آ چکا ہے، ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے یہ نبی گرامی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے بذات خود شرکت کی۔ یہ اس لحاظ سے ایک منفرد غزوہ تھا کہ یہ اختتام پذیر ہو گیا، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست کا آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والی سپر پاور کیسر روم کی رومی سلطنت کے ساتھ مقابلہ، اور وہ مقابلہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو جیتا، روب مسلمانوں کا طاری ہو گیا کفار پہ۔ غزوہ تبوک کا پس منظر کیا تھا؟ دوسرا سوال ہے ہمارا، اس پہ ہم چلتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے کہ مسلمانوں کی جو بڑھتی ہوئی سلطنت تھی، وہ اس کی جو شہرت تھی، اس کی جو عزت اکرام اور دنیا میں اس کا جو پھیلاؤ تھا، وہ اور اس نے اپنی جو غصہ ہے، حسد ہے، اس کو مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کر کے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی ریاست کو ختم کرنے کا جو اس کو غصے کو کم کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے تیاری کی تو اس کے مقابلے میں نبی گرامی علیہ السلام نے بھی 30,000 کے اسلامی لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ ہمارے پاس مختصر سوالات میں تیسرا جو مختصر سوال ہے وہ یہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہونے والی آیت کریمہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ اب وہ جو آیت کریمہ ہے نہ صرف ہم ذکر کریں گے بلکہ اگلے آنے والے اس میں لیکچر میں اس کی جو آیت ہے اس کو بھی بذات خود ہم
اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے، ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ نے پیغمبر، مہاجرین اور انصار پر کہ ان میں ایک گروہ کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ ہمارا دوسرا جو بڑا سوال ہے وہ ہے غزوہ تبوک کے حالات و واقعات تفصیلاً بیان کریں۔ اس کا صفحہ نمبر 42 اور 43 پر اس سوال کا جواب ہے۔ ہیڈنگ جو حالات ہے، حالات کی ہیڈنگ جو عبارت ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو آپ بچوں نے نوٹ کر لینا ہے۔ تبوک مدینہ اور شام سے لے کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ سوال کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے حالات و واقعات تفصیلاً بیان کریں۔ تو اس عبارت کے اندر غزوہ تبوک کے حالات و واقعات کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنا نیکسٹ اسی سوال کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 43 اور 44 پر ہیڈنگ واقعات کی، اس میں دیکھیں اس غزوہ سے لے کر شفقت کرنے والا مہربان ہے تک، یہ عبارت بھی پہلے سوال کے جواب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 3، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تبوک مدینہ منورہ سے ڈیش منزل دور ہے؟ 14 جیم۔ دوسرا جو جز ہے ایم سی کیوز کا، اس میں کس صحابی نے گھر کا سارا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے اپنے گھر کا جو سارے کا سارا ساز و سامان تھا وہ نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر دیا۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ اس سوال کے ضمن میں ہم لیکچر کا حصہ بناتے ہیں اس کو، کہ اس غزوہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ سوچا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ غزوہ کی تیاری کے لیے حضرت محمد علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ نتیجتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں گھر کا آدھے کا آدھا مال، پورے مال میں سے آدھا گھر کا مال جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں کے لیے، اور رزلٹ یہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے کی طرح کچھ مال جمع کروائیں گے۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے فاستبقوا الخیرات کے تحت کہ نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اس کے تحت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جاؤں گا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جتنا مال و اسباب تھا، سارے کا سارا گھر اور گھر والوں کے علاوہ
سارے کا سارا جو مال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے پیش کر دیا، اور نتیجتاً جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہو کر گھر پہ بھی کچھ چھوڑا ہے یا سارے کا سارا مال لے آئے ہوں، تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے حالات کو جانتے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں، مطلب یہ کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جز ہے غزوہ تبوک پیش آیا جیم جز 9 ہجری۔ چوتھا سوال ہے ہمارا، غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے دن روانہ ہوئے؟ اس کا جواب ہے جمعرات کو۔ ہمارا ایم سی کیوز کا جو آخری سوال ہے 5واں، وہ ہے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی؟ 30,000۔ جیم جز ہی اس کا بھی جواب ہے۔ اب عزیز طلباء، جیسا کہ میری امید کے مطابق، میری توقع کے مطابق آپ لوگوں نے اس سے قبل اپنی ان کو سابقہ لیکچرز سن کے ان کے سوالات کے جوابات کو تیار کیا ہے، بالکل اسی طرح آپ لوگوں نے اس لیکچر کے سوالات اور اس لیکچر کے جوابات کو ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو کہ اکثر بات میں کلاس میں بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہر لحاظ سے، اگر انسان نے اپنے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر موجود کسی ٹاپک کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ٹاپک کو یا جو جنرل نالج کی بکس ہیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں ہیں، یا دیگر سبجیکٹس کی جو جنرل اور بہترین کتابیں ہوتی ہیں، ان کو بھی انسان کنسلٹ کرے اور ان ٹاپکس کو ان کتابوں کے اندر دیکھے۔ اب یہاں پہ میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان تمام معاملات، ان تمام سلسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو اس لیکچر کی تیاری مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔